پی آئی اے کا ماضی کتنا شاندار تھا اور اس نے تیگر ایئر لائنز کو کیسے متاثر کیا۔ پہلی بار دنیا کے بلند ترین پہاڑ کیتو، اس کے اوپر اس نے پرواز کی، جو کہ ایک تاریخی کارنامہ تھا۔ پی آئی اے نے دبئی کی مشہور ایئر لائنز امارات کو اپنے ابتدائی دنوں میں تربیت، طیارے اور عملے کی فراہمی تک جو ہے وہ پی آئی اے نے کی۔ پی آئی اے کو سیاسی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے سکینڈل نے بین الاقوامی سطح پر پی آئی اے کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ایل سی پاکستان۔ ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے۔ اس میں آپ کو کچھ تاریخ کی سیر تو کراؤں گا ہی، بلکہ پی آئی اے سے آپ کو کچھ اور ممالک بھی لے کے جاؤں گا۔ خیر، اچھی خبر یہ ہے کہ پی آئی اے یورپ کے لیے براہ راست پروازوں کی جو بحالی ہے اس کو حاصل کر چکی ہے اور کامیاب ہو گئی ہے اس کو حاصل کرنے میں۔ اب یہ پاکستان کی معیشت، سیاحت اور بین الاقوامی ساکھ کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی آئی اے کا ماضی کتنا شاندار تھا اور اس نے تیگر ایئر لائنز کو کیسے متاثر کیا، اور یہ سوال کہ آج وہ کیسے زوال کا شکار ہوئی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس ٹاپک کو بھی ہم کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ پی آئی اے کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ کیسی ہے۔ تو آئیے ابتدائی عروج کی بات کرتے ہیں۔ پی آئی اے نے 1955 میں باضابطہ طور پر کام کا آغاز کیا۔ یہ دور پی آئی اے کے لیے ایکسیلنس کا دور تھا، اور یادگار کچھ کارنامے اگر میں اس دور سے آپ کے سامنے کوٹ کروں تو پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے 1962 میں بوئنگ 720 یا 720 جیٹ طیارے کو اپنے بیڑے میں شامل کیا۔ 1964 میں پی آئی اے نے تاریخ رقم کی جب وہ پہلی مسلم ملک کی ایئر لائن بنی جس نے چین کے لیے پرواز شروع کی۔ ناظرین، جی ہاں، میں اسی پی آئی اے کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی پی آئی اے 1966 میں پہلی بار دنیا کے بلند ترین پہاڑ، دوسرے نمبر پہ بلند ترین کیتو، اس کے اوپر اس نے پرواز کی، جو کہ ایک تاریخی کارنامہ تھا۔ ناظرین، یہ کارنامے اس قدر متاثر کرتے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کچھ کتابوں میں بھی ان کارناموں کو لکھا گیا، ان کارناموں کو ریکارڈ کیا گیا۔ ایک بہت ہی معروف ایویشن ماہر نے پی آئی اے کی ابتدائی دنوں کے بارے میں لکھا ہے، The pride of Pakistan skies was a beacon of excellence in the aviation world۔ پاکستان کی پی آئی اے یہی پی آئی اے جس کو آج ہم جس میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے ہیں اور جس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور آج زوال پذیر ہے، جس کو ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ یہ رکشہ سروس ہے۔ انفارچونیٹلی میں اسی پی آئی اے کی بات کر رہا ہوں۔ خیر ناظرین، اگر پی آئی اے کے ہم ایک اور کچھ مارکوں کی بات کریں تو کچھ ایسی ایئر لائنز ہیں جن کو پی آئی اے نے سٹارٹ کیا یا ان کو سٹارٹ کرنے میں مدد کی اور ٹریننگ کی۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہ جو آج دنیا کی بڑی مشہور ایئر لائن ہے وہ ہے امارات ایئر لائن، جو ایمریٹس ہے۔ 1985 میں پی آئی اے نے دبئی کی مشہور ایئر لائنز امارات کو اپنے ابتدائی دنوں میں تربیت، طیارے اور عملے کی فراہمی تک جو ہے وہ پی آئی اے نے کی۔ اس کے بعد امارات کی پہلی پرواز پی آئی اے کے چارٹرڈ بوئنگ 737 یا 737 پر کی گئی تھی۔ ناظرین، دوسری جو بڑی ایئر لائن وہ ہے ملیشین ایئر لائن، یعنی کہ ملیشیا کی ایئر لائن۔ پی آئی اے نے ملیشین ایئر لائن کے لیے ابتدائی عملے کی تربیت فراہم کی، اور ملیشین ایئر لائن کو جتنی بھی تربیاتی کام تھا جو کہ عملے کو اسپیشلی، وہ پی آئی اے کی جانب سے دی گئی۔ یعنی کہ ہماری جو تربیت تھی ہمارے عملے کی وہ اس لیول کی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری ایئر لائن سے یا ہمارے ایئر لائن کے سٹاف سے تربیت لی جائے۔ پھر ناظرین، تیسری ایئر لائن ہے سنگاپور ایئر لائن۔ پی آئی اے کے ماہرین نے سنگاپور ایئر لائن کے پائلٹس اور عملے کو تربیت دی، یعنی کہ ہمارے پائلٹس جن پہ آج آپ بین لگا سنتے ہیں، اور بین کھلنے کے اوپر ہم جشن منا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ یورپ کی طرف پی آئی اے جائے گی،
تو یہ وہ پائلٹ تھے کہ جن سے دوسری ایئر لائنز کے پائلٹ تربیت لیا کرتے تھے۔ اگر میں کچھ سنہری دور کے حوالوں کی بات کروں تو ناظرین 1960 کی دہائی میں PIA کا نعرہ تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور یہ نیو یارک ٹائمز نے 1965 میں PIA کو ایک شاندار قومی ایئر لائن قرار دیا تھا۔ خیر ناظرین، یہ تو سنہری دور کی باتیں ہیں، اور انفارچونیٹلی جو اب ہمارے PIA کا حال ہے اس کے اوپر تو بات کرنا پڑے گی، اور وہ بات کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اور وہ بات کرتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے اپنے اثاثے تباہ کیے ہیں۔ تو ناظرین، اسی موضوع کے دوسرے حصے کی بات کریں گے، اور وہ ہے زوال کی وجوہات۔ پہلا زوال ہے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے قوم کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہے انتظامی مسائل۔ 1980 کی دہائی کے بعد PIA کو سیاسی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، انفارچونیٹلی ہر ایک ہمارے پاکستانی ادارے کی طرح۔ بھرتیوں میں اقربا پروری اور بد انتظامی نے معیار کو شدید نقصان پہنچایا۔ سفارشی بھرتیاں اور پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی، خسارے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری رک گئی، اور ذاتیات پہ سرمایہ کاری خرچ ہونا لگی، یعنی کہ آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں ان کی جیبیں بھرنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ناظرین، حفاظتی خدشات۔ 2020 میں یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی، جس کو ESA کہا جاتا ہے، نے حفاظتی مسائل کی وجہ سے PIA پر پابندی عائد کی۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے اسکینڈل نے بین الاقوامی سطح پر PIA کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہم لوگوں نے کار ہی نہیں، موٹر سائیکل ہی نہیں، آٹو رکشا ہی نہیں، بلکہ جہاز تک کا بھی جو ہے وہ جعلی لائسنس بلوا لیا۔ اس کے بعد ناظرین، معاشی دباؤ کے اوپر اگر بات کی جائے تو معاشی دباؤ تو اتنا تھا کہ قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور خسارے نے PIA کو مالی طور پر کمزور کر دیا۔ سننے میں آیا کہ سیلریز رک گئیں، سننے میں آیا کہ ٹیکنالوجی یا ریپیرنگ تک کے لیے جو پیسے تھے اس میں قلت آنے لگی۔ اگر میں کچھ کتابی حوالوں کی بات کروں تو رچرڈ برنسن اپنی کتاب لوزنگ مائی ورجینٹی میں لکھتے ہیں، An airline success depends not just on its fleet but on visionary leadership and customer trust۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا لیڈر جو ایک ویژن رکھتا ہے کسی ایئر لائن کو یا کسی بھی ادارے کو کہیں ایسی جگہ پہنچانے کے لیے جہاں وہ ترقی پہ گامزن ہو اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہو، وہی جو ہے وہ ایسے کوئی بھی ادارے کو چلا سکتا ہے جیسے PIA تھا ہمارا۔ اگر ناظرین میں تیسرے حصے کی اسی ٹاپک پہ بات کروں تو وہ یورپ کے پروازیں تھیں جو بند ہو چکی ہیں اور اب کھل گئی ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر پہلی بات کی جائے تو معاشی فوائد ہیں۔ سب سے پہلے یورپ سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ حاصل ہوگا، جو کہ بہت اہم ہے۔ تجارتی تعلقات اور سیاحت میں اضافہ ہوگا، جس سے معیشت مستحکم ہوگی۔ آپ سوشل میڈیا پہ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے ناردرن ایریاز کو بہت پسند کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے عام شہروں کو بھی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ہم بہت مہمان نواز قوم ہیں۔ تو لوگ آئیں گے اور سیاحت کا فروغ ہوگا، اور میں اسی پہ اب بات کروں گا۔ جو ہمارا دوسرا اس وقت نکات ہے وہ ہے سیاحت کا فروغ ایئر لائنز کی وجہ سے۔ پاکستان کے قدرتی مناظر جیسے ہنزا ہے، سوات ہے اور گلگت بلتستان ہے، وہ یورپی سیاحوں کے لیے پرکشش بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو اگر میں کتابی حوالہ دوں آپ کو تو ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم میں کہا گیا ہے کہ ایسٹرن لینڈسکیپس ہیو آلویز فیسنیٹڈ دا ویسٹرن ورلڈ۔ جو ایسٹرن ہمارے مناظر ہیں یا خوبصورتی ہے، دلکش مناظر ہیں، وہ ہمیشہ سے مغرب کے لوگوں کو جو ہے وہ بھاتا رہا ہے یا لبھاتا رہا ہے۔ ناظرین، تیسرا جو سب سے بڑا نکات ہے اس میں جس کا فائدہ ہوگا یورپین پروازوں کا، جو پاکستان میں دوبارہ ہم نے اس کی بحالی ہو گئی ہے، وہ ہے روزگار کے مواقع۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے ایویشن سیکٹر میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں یہ نئی ملازمتیں اب سیاسی بوجھ یا سفارشوں پہ نہ ہوں، یہ میرٹ پہ ہوں، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ہم جہاز کا نقلی لائسنس بنائیں گے اور ہم یورپ چلے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مار دیں گے
جس کی وجہ سے ہماری یہ پروازیں پھر بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، چوتھا جو ہمارا نکات ہے وہ ہے چیلنجز اور امکانات۔ اب ناظرین، چیلنجز کیا ہیں اس وقت ہمیں؟ وہ یہ ہے کہ یورپی معیار کے مطابق حفاظت اور سروس کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ ہمیں ہر چیز میں، صرف ایئر لائن میں نہیں، ہمارے ہر معاملے میں، کیونکہ ٹورزم بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا ہے، اب ہر شخص 2 منٹ میں ویڈیو ہے، پکچر بنا کے لگا دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے، تو آپ کو خیال کرنا ہوگا، جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، اور عملے کی تربیت جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں پہ، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ امکانات کی بات کی جائے تو PIA مستقبل میں ایشیا، افریقہ اور دیگر بین الاقوامی مقامات کے لیے پروازوں میں اضافہ کر سکتی ہے، لیکن یہ کر سکتی ہے کے اوپر ہمیں بڑا زور دینا ہوگا، کیونکہ اس کر سکتی ہے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ میں بہتری کا امکان بالکل موجود ہے، کیونکہ اگر اچھی سروس دیں گے تو آپ کا نام اچھا ہوگا۔ اگر میں کتابی حوالہ کی بات کروں یہاں پہ، تو ایڈم اسمتھ کی کتاب The Wealth of Nations میں انہوں نے لکھا ہے، کامرس اینڈ کنیکٹیویٹی آر دا کارنر سٹونز آف اے نیشنز پراسپیرٹی، یعنی کہ آپ کا زر مبادلہ یا تجارت، اور سب سے ضروری بات کہ جو کنیکٹیویٹی ہے، جو آپ کے مواصلاتی سسٹم ہے، یا آپ کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یا آپ کی یہی پروازوں کا سلسلہ ہے، یہ آپ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، اختتامی نوٹ ہمیشہ کی طرح تربیاتی، دکھ بھرا، کیونکہ آپ ہماری قوم تربیت سے بھاگتی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ہمیں نہ تربیت کی ضرورت ہے، ہم سب سے درست ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن جب آپ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، دوسری قوموں کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں یا بہتر دیکھتے ہیں اپنے سے، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جی کہانی کچھ ہو رہی ہے، جو ہم سمجھتے تھے ویسا نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو اب انتظامی عزم ہے یا ویژن ہے، وہ بڑا ہی کلیئر اور سٹرونگ ہونا چاہیے۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ آپ کی اس موضوع پہ کیا رائے ہے، اور ضرور کمنٹ میں بجائے یہ لکھنے کے کہ کون کون مسلمان ہے مجھے لائک کر لے، کون کون فلاں ہے تو مجھے لائک کر لے، کون کس سے پیار کرتا ہے تو مجھے لائک کر لے، یہ لکھیں کہ آپ تربیت یافتہ کیسے ہوں گے، کیسے آپ ایک دوسرے کو تربیت دے سکتے ہیں، یا کیسے آپ اپنی غلطیوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر رمضانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان۔